السلام علیکم، خوش آمدید۔ شادی سے پہلے کاشف کے عاشقی معشوقی کے قصے بہت مشہور تھے۔ وہ جس لڑکی کو بھی دیکھتے اس پر دل ہار بیٹھتے تھے۔ کاشف سارے خاندان میں دل پھینک مشہور تھے۔ محلے یا کالج میں کوئی ایسی لڑکی نہ تھی جس سے انہوں نے عشق نہ کیا ہو۔ جب ایک سے دل بھر جاتا تو دوسری لڑکی سے دل لگا لیتے۔ جب میری ماں نے کاشف کے ساتھ میری شادی کے لیے ہاں کی تو میرے بھائیوں نے اس رشتے کی بہت مخالفت کی۔ وہ میری شادی کسی بھی صورت کاشف کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ امی کو کاشف کے بارے میں سب بتایا کہ کاشف کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کا بہت سی لڑکیوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، مگر امی کو تو اپنے بھانجے سے اس قدر پیار تھا کہ سبھی کو جھٹلا کر انہوں نے میری شادی ان سے کر دی۔ بچپن میں ہی خالہ نے کاشف کے لیے مجھے مانگ لیا تھا۔ میں کاشف کی بچپن کی مانگ تھی، وہ بھلا یہ رشتہ کیسے چھوڑ دیتے؟ تبھی دادی اور پھپھی کی ہزار مخالفت کے باوجود میں خالہ کی بہو بنوں گی۔ شادی سے قبل بہت کچھ کاشف کے بارے میں سن رکھا تھا، تبھی پہلے دن ان سے وعدہ لیا کہ اب اگر آپ نے کسی سے دل لگی کا کھیل رچایا اور مجھے خبر ہو گئی تو میں ایک دن بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی اور ہمیشہ کے لیے میکے چلی جاؤں گی۔ انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ اب میری شادی ہو گئی ہے، اب میں ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، تم ہی میرے گھر کی مالکن اور میرے دل کی رانی رہو گی، بے فکر ہو جاؤ، تمہارے بعد کسی کی چاہ ہے اور نہ رہے گی۔ میں نے یقین کر لیا کہ امید پر دنیا قائم ہے، یقین نہ ہو تو انسان اس دنیا میں ایک پل خوشی سے سانس نہیں لے سکتا۔ گھر والوں کی خوشیاں عزیز تھی، خاوند کو مجازی خدا سمجھ کر ہر قدم ان کے ساتھ تعاون کی ٹھان لی تاکہ ہم پرسکون زندگی بسر کر سکیں اور آئندہ اور زیادہ خوشحال ہو کر معاشرے میں مقام بنا سکیں۔ خالو جان کی لیڈیز شوز کی دکان تھی، کاشف بھی ان کے ساتھ دکان پر ہوتے تھے، مگر وہ اتنی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ جب دل کیا دکان پر چلے جاتے، ورنہ زیادہ تر وقت گھر میں ہی گزارتے تھے۔ گھر کے سارے اخراجات خالو کے ذمہ تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد خالو بیمار ہو گئے تو گھر بیٹھ گئے، دکان میرے شوہر کو سونپ دی۔ کاشف پہلے تو کچھ لاپرواہی سے زندگی گزار رہے تھے، مگر والد کے یوں گھر بیٹھنے سے ان پر دگنا بوجھ آ پڑا۔ والد کے علاج معالجے اور دیکھ بھال کی ذمہ داری انہی کی تھی اور بزنس بھی سنبھالنا تھا۔ کاشف اکثر پریشان اور گھبرائے ہوئے رہنے لگے۔ تب میں نے انہیں ہمت دلائی کہ فکر نہ کریں، یہ مشکل وقت بیت جائے گا، بہرحال میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب خالو جان کو اسپتال لے جانا ہوتا یا ڈاکٹر کو دکھانا ہوتا تو میں اپنے بھائیوں میں سے کسی کو بلوا لیا کرتی تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ وقت دکان کو دے سکیں، تاکہ کاروبار ٹھیک سے چلتا رہے۔ خالو جان کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہی منظور تھا خالو جان صحت یاب نہ ہو سکے اور اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئے اور تمام تر ذمہ داریاں کاشف کو اٹھانی پڑ گئی۔ وہی اب اس کنبے کے کفیل تھے۔ شروع میں ان کا دل دکان پر نہیں لگتا تھا، روز زبردستی سمجھا بجھا کر وقت پر انہیں روانہ کر دیتی کہ کاروبار میں غفلت مصائب کو دعوت دینے کا سبب نہ بن جائے۔ کاشف کی فطرت ایسی تھی کہ ایک جگہ جم کر بیٹھنے کا حوصلہ نہ تھا، وہ تھک جاتے یا ذہنی طور پر ڈسٹرب رہتے، لیکن غمی زندگی سے زیادہ اس وقت غم روزگار لاحق تھا۔ خالو جان کی بیماری پر بے تحاشا روپیہ لگا دیا گیا۔ زندگی بے وفا تو دولت اس سے بڑھ کر بے وفا ہوتی ہے۔ ایک بار جمع جمایا کاروبار چوپٹ ہو جائے تو پھر سے جمانے میں عمر لگ جاتی ہے۔ یہ نکتہ کاشف نہ سمجھ سکے۔ رفتہ رفتہ دکان بیٹھ گئی اور گھر میں روزمرہ کے خرچے کے لالے پڑ گئے۔ تب خالو جان کے دیرینہ دوستوں سے ادھار لے کر مال بھرا اور نئے سرے سے کاروبار سنبھالا۔ مرد میں لاکھ اچھائیاں ہوں، لیکن اگر وہ دل پھینک ہو تو اس کا کامیاب ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اب میں دکان پر تو ان کی نگرانی نہ کر سکتی تھی، مگر کبھی کبھار قریبی رشتہ داروں کی زبانی یہ بات خالہ کو سننے کو مل جاتی کہ تمہارے بیٹے میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ عورتوں سے جلد مانوس ہو جاتے ہیں۔ آج کل گاہک خواتین کو دھڑا دھڑ ادھار جوتے دیے جا رہے ہیں، اللہ خیر کرے دکان کہیں خالی نہ ہو جائے۔ اس طرح تو کاروبار نہیں چلا کرتے، اور یہ سب وہ کچھ ایسی ویسی لڑکیوں سے دوستی بنانے کے لیے کرتے ہیں جو اپنے پیار کی جھوٹے جال میں پھنسا کر کاشف جیسے دکانداروں کو لوٹتی رہتی ہیں۔ ان باتوں کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تو میں نے کاشف کی خبر لے لی تو وہ کہنے لگے، تم بھی پاگل ہو، کن کی باتوں میں آ گئی؟ تمہیں نہیں پتا ہمارے خاندان والے ہمارے کاروبار سے جیلس ہوتے ہیں، بس اس لیے تمہیں اور اماں کو آ کر بدگمان کرتے ہیں تاکہ ہمارے گھر کا سکون خراب رہے اور میں یکسوئی سے کام نہ کر سکوں، اور کاروبار میں کبھی کبھار گاہکوں کو ادھار بھی دینا پڑتا ہے۔ بنا اعتبار کیے بزنس میں کامیابی نہیں ملا کرتی۔ تم ان باتوں کو کیا سمجھو؟
آئندہ ایسی باتوں پر ہرگز دھیان نہ کرنا۔ سال بھی نہ گزرا تھا کہ دکان بیٹھ گئی اور اسے بند کرنا پڑا۔ ان دنوں میں بہت پریشان تھی۔ جب آدمی خسارہ اٹھاتا ہے تو پریشان تو ہوتا ہے۔ کاشف کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اپنی دکان کو کیسے سنبھالے۔ میں نے والد اور بھائیوں سے بات کی کہ آپ لوگ کچھ سرمایہ کا بندوبست کر دیں، ورنہ ہمارے گھر کی گاڑی چلنے والی نہیں، چولہا ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ میری بات پر وہ کہنے لگے، کاشف کو کاروبار کا ڈھنگ آتا ہی نہیں، سرمایہ دیا تو وہ ڈوب جائے گا، بہتر یہ ہے کہ یہ کہیں نوکری کر لے۔ اپنوں کی طرف سے ایسا مایوس کن جواب سن کر میں میکے میں ناکام لوٹ آئی۔ انہی دنوں جب وہ بے حد مالی پریشانی میں تھے تو ہمارے محلے میں ایک مالدار بیوہ نے گھر خرید لیا۔ ایک دن وہ جب ہم سے ملنے آئی تو اپنا دکھڑا سنانے بیٹھ گئی کہ مرحوم شوہر کافی روپیہ چھوڑ گئے۔ ان کا صدر بازار میں لیڈیز جوتوں کا بہت بڑا گودام تھا۔ وہ تھوک کا کام کرتے تھے اور چھوٹے چھوٹے دکاندار ان سے مال خریدا کرتے تھے۔ وفات کے بعد ان کا بزنس نہیں چلا سکتی تھی، دونوں بچے بھی چھوٹے تھے، لہٰذا گودام فروخت کر دیا اور تمام روپیہ پیسہ بینک میں جمع کرا دیا، لیکن رکھا ہوا پیسہ کم ہوتے ہوتے خرچ ہو جاتا ہے۔ کچھ دوستوں کا بھی سہارا لیا تھا، انہوں نے میرا سرمایہ کھا لیا اور رفو چکر ہو گئے۔ اب کچھ رقم بچی ہے، دیانتدار آدمی کی تلاش میں ہوں جو یہ روپے اپنے کاروبار میں لگا کر معقول منافع دیتا رہے اور میرے گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے، بچے تعلیم مکمل کر لیں۔ تو اس کی یہ بات سن کر ایسے لگا کہ اب ہماری پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ ہم تو اسی باعث پریشان تھے کہ دکان کے لیے سرمایہ درکار تھا۔ میں نے کاشف سے تذکرہ کیا تو وہ بولے، پہلے مجھے کاروبار کا تجربہ نہیں تھا، اب تجربہ ہو گیا ہے، مگر سرمایہ نہیں مل رہا۔ اس بار اگر سرمایہ مل جائے تو ایسا بزنس سیٹ کروں گا کہ انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تم کسی طرح اس خاتون کو راضی کر لو، بات بن سکتی ہے۔ کاشف کی یقین دہانی پر میں نے سائمہ بیگم سے بات بڑھائی اور جلد ان کا اعتماد حاصل کر لیا۔ وہ کاشف کے بزنس میں اپنا سرمایہ لگانے پر راضی ہو گئیں کہ معاہدہ کرتے وقت 2-3 محلے کے معززین کو گواہ بنانا ہوگا۔ یہ کوئی ایسی دشوار شرائط نہ تھی، سبھی محلے والے خالو کے پرستار اور جاننے والے تھے۔ خالہ کی استدعا پر گواہ بن گئے اور معاہدہ طے پا گیا۔ بیگم نے اپنا سرمایہ ہمارے کاروبار میں لگا دیا اور طے شدہ منافع میں معاہدے کی روح سے ان کو ملنے لگا کہ اب باقی کاشف صاحب کے تجربے سے کافی سمجھ چکے تھے، لہذا کاروبار چل پڑا۔ دکان دوبارہ سے مال بھر گئی اور خوب منافع ہونے لگا۔ یہ کاشف کا بزنس سے اخلاص تھا یا بیوہ کے سرمایہ کی برکت؟ بہرحال منافع کاشف اور سائمہ بیگم میں برابر بڑی دیانتداری سے تقسیم ہونے لگا۔ ہم لوگ بھی خوشحال ہو گئے اور بیوہ خاتون بھی خوشحال ہونے کے ساتھ ساتھ پرسکون اور مطمئن ہو گئی۔ کاشف نے سائمہ بیگم کو منہ بھولی بہن بنا لیا تھا۔ میں بھی اس خاتون کی بہت قدر و عزت کرنے لگی تھی۔ گھر آتی تو خاطر تواضع کرتی جیسے کہ وہ میرے میاں کی سکی بہن ہو۔ سائمہ جو کہ شریک کاروبار تھی، اس لیے اس کا اکثر ہمارے گھر آنا جانا رہتا تھا اور وہ کاشف سے کافی دیر باتیں بھی کیا کرتی۔ میں نے بھی فراخ دلی کا ثبوت دیا اور کبھی شک و شبہ کو دل میں جگہ نہ دی۔ سائمہ بیگم کا میرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا اور بات چیت کرنا ہمارے خاندان کی قریب رشتہ دار خواتین کو کھٹکتا تھا۔ وہ اعتراض کرنے لگی کہ کاروبار اپنی جگہ، مگر اس خاتون سے یوں ملنا جلنا ہمیں ٹھیک نہیں لگتا۔ مجھے کہتی کہ تمہیں ذرا اس کی پرواہ نہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں تمہارا شوہر اور سائمہ باتوں میں مشغول رہتے ہیں اور تم جھانکتی تک نہیں۔ میں ان کو ہنس کر کہتی کہ مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے، وہ کاروبار کے متعلق باتیں کرتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، ان کا مسئلہ مشترک ہے، مجھے کاروباری باتوں کی کیا سمجھ، میں کیوں ان کے درمیان بیٹھے رہوں اور اپنا وقت ضائع کروں، مجھے گھر کے اور بھی تو کام کرنے ہوتے ہیں۔ غرض میں اس قسم کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیتی اور ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے اڑا دیتی۔ سائمہ بیگم جب چاہتی کاشف سے بات چیت کر لیتی۔ کاشف بھی اکثر جب کوئی لین دین کا مسئلہ ہوتا تو سائمہ کے گھر چلے جاتے، کبھی وہاں کھانا بھی کھا لیتے، لیکن مجھے آ کر بتا دیتے کہ میں سائمہ بہن کے ہاں گیا تھا، کیونکہ بزنس کے بارے میں کوئی معاملات بتانے تھے۔ سائمہ بیگم اپنی بات چیت طور طریقے سے انتہائی مناسب اور شریف خاتون لگتی تھی، لہٰذا مجھے ان پر احتراز کرنا بالکل بھی نہ بنتا تھا۔ وہی تو برے وقت میں ہمارے کام آئی تھی اور پھر ان کے حوصلے کی وجہ سے ہمارے گھر میں خوشحالی آئی، ورنہ آج ہم کوری کوری کے محتاج ہو جاتے۔ غربت اور دولت بڑی چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے بہت سے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ بہرحال جو باتیں میری ساس اور نندوں کو ناگوار گزرتی تھی، میں نے ان سے سمجھوتا کر لیا۔ ہر چھٹی کے دن سائمہ بیگم آ جاتی
اور بلا تحمل ان کے لیے دوپہر کا کھانا خصوصی طور پر تیار کرتی۔ وہ شام تک ہمارے گھر بیٹھتی، شام کی چائے پر بھی خاصی تواضع کا اہتمام کرتی کہ ہماری بزنس پارٹنر جو تھی ان کے بغیر کاروبار میں ترقی ممکن نہ تھی۔ سائمہ بیگم جب بھی آتی اکیلی ہی آتی، کبھی اپنی بیٹی اور بیٹے کو ہمراہ نہ لاتی۔ ان کے بارے میں پوچھتی تو جواب ملتا کہ انہوں نے پڑھائی کرنی ہوتی ہے، امتحان دے لیں تو ضرور لے آؤں گی۔ میں نے ان کی بیٹی کو صرف ایک بار دیکھا تھا، عمرہ 70 سال تھی اور کالج میں سال دوئم کی طالبہ تھی۔ سیدھی سادی اور شریف سی لڑکی تھی، لباس میں بھی سادگی، چہرہ میک اپ سے آری۔ اسے پڑھنے کے علاوہ کوئی اور کام نہ تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا شوق تھا۔ کالج سے گھر اور گھر سے کالج، وہ محلے میں بھی کسی کے گھر نہ آتی جاتی تھی اور نہ ہی بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی۔ گویا سائمہ نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ لڑکا بھی ایسا ہی تھا، انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہا تھا اور محلے کے لڑکوں سے ملتا جلتا نہ تھا۔ کالج کے بعد گھر پر ہی رہتا تھا۔ سائمہ کے بچوں کو اہل محلہ اچھی نظر سے دیکھتے، سب محلے والے اس کنبے کی تعریف کرتے کہ واقعی یہ عزت دار اور شریف خاندان تھا۔ بیوہ ہو کر بھی سائمہ نے اپنے کنبے کی ساخت کو سنبھال رکھا تھا۔ میری ایک نند کی شادی ہوئی تو سائمہ شادی میں آئی، مگر ان کی بیٹی کسی فنکشن میں نہ آئی تو انہوں نے بتایا کہ کنزا کے پیپرز ہو رہے ہیں، تبھی نہیں آ سکی۔ اتفاق کہ بڑی بہن کی شادی کے فوراً بعد میری چھوٹی نند بیمار پڑ گئی، اسے اسپتال داخل کرانا پڑا۔ میری ساس اسپتال میں بیٹی کے پاس موجود تھی اور یہ اتوار کا دن تھا۔ اس روز کاشف گھر پر تھا۔ میں نے کہا کہ فرحہ جو کہ میری نند تھی، اسے دیکھنے جانا ہے، کچھ سوپ وغیرہ بھی لے کر جانا ہے۔ کاشف بولے چلو تمہیں اسپتال لے چلتا ہوں، گھنٹہ بھر بعد لے کر لے جاؤں گا۔ تمہیں فرحہ کے پاس رہنا مجھے بھی مناسب لگا، تھوڑا سا وقت اپنی نند کی عیادت میں گزاروں اور خالہ اس طور آرام کر لیں۔ کاشف مجھے اسپتال چھوڑ کر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ قریبی ایک دوست کا گھر ہے، انہیں بزنس کے متعلق کچھ کام ہے، ابھی واپس آتا ہوں۔ جب کافی دیر گزر گئی اور وہ نہ لوٹے تو خالہ کو تشویش ہوئی، کہنے لگی بہو شام ہونے والی ہے، کاشف ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا، تم ایسا کرو رکشہ کر کے گھر چلی جاؤ، شام ہونے والی ہے اور گھر میں کوئی بھی نہیں، اور اگر کاشف گھر آئے تو اسے یہاں بھیج دینا۔ میں نے ڈاکٹر سے فرحہ کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے، رپورٹس بھی اٹھانی ہے۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ کاشف کو گئے ہوئے 5 گھنٹے ہو گئے تھے، وہ ابھی تک کیوں نہیں لوٹے۔ اللہ خیر کرے۔ دعائیں پڑھتے پڑھتے گھر پہنچی تو بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ برآمدے میں جوتے اتارے تاکہ کمرے کا قالین خراب نہ ہو۔ ننگے پاؤں چلتی اپنے کمرے کی طرف گئی۔ کاشف کی کسی خاتون کے ساتھ باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے قدم رک گئے، میں رک کر باتوں پر غور کرنے لگی۔ چھپ کر باتیں سننا بری بات ہے، لیکن بیویوں کی عادت ہوتی ہے کہ شوہروں کی جاسوسی میں لگی رہتی ہیں۔ یہ جاسوسوں کی عادت ان کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا انکشاف ہوتا ہے کہ پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ مجھ پر بھی اس روز اس انکشاف سے قیامت گزر گئی۔ سائمہ بیگم اپنی بیٹی کی شادی کاشف سے کرنے کے لیے کچھ شرائط طے کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا دیکھو بیٹا کاشف، کنزا تم سے کافی چھوٹی ہے، تمہاری اصرار پر اسے میں سوتن پر دینے چلی ہوں، اس کے مستقبل کے تحفظ کی ضمانت تم کو دینی ہوگی۔ اس کے لیے علیحدہ مکان لوگے اور مکان اس کے نام پر ہی خریدو گے۔ وہ اس گھر میں سوتن کے ساتھ نہیں رہے گی۔ بے شک تمہاری اولاد نہیں ہے اور تم اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو اور یہ تمہاری مجبوری بھی ہے، لیکن تمہاری شادی کو بھی 5 برس ہوئے ہیں، خدا چاہے تو اولاد ہو بھی سکتی ہے۔ دوسری شادی کے بعد اگر پہلی بیوی سے اولاد ہو گئی تب میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ تمہیں میری بیٹی کنزا کے لیے کاروبار میں شراکت کا معاملہ بھی کرنا ہوگا، کیونکہ سرمایہ تو اس کے باپ کا ہی لگا ہوا ہے۔ میرا بیٹا بے شک انجینئرنگ کر رہا ہے، اگر اسے معقول ملازمت نہ ملی تو اس کے لیے بھی دکان میں ہی پارٹنرشپ کی جگہ نکالنی ہوگی۔ اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کاشف کہنے لگے کہ مجھے آپ کی تمام شرائط منظور ہیں، اب بس ہاں کہہ دیجئے، مجھے اولاد چاہیے بس، اب نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ میں اب مزید دیر نہیں چاہتا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ میں کیا سن رہی تھی؟ کیا واقعی مرد قابل اعتبار نہیں ہوتے یا انسان ہی قابل اعتبار نہیں ہوتے؟ کبھی کوئی بھی کسی موڑ پر دھوکہ دے سکتا ہے، راستہ بدل سکتا ہے۔ کاشف نے کبھی بھی نہ کہا تھا کہ مجھے اولاد چاہیے۔ اگر ایسی کوئی آرزو دل میں چھپی تھی تو اپنی والدہ سے تو کبھی اظہار کیا ہوتا۔ دراصل ان کو اب ایک نو عمر نئی نویلی دلہن درکار تھی۔ دل پھینک صاحب کا نہ جانے کب سے سائمہ بیگم کے گھر آنا جانا لگا ہوا تھا۔ ان کی صاحبزادی ان کے دل میں سما گئی۔ سارا معاملہ ان کی شرافت کا اب سمجھ میں آ گیا۔
سخت صدمے میں خالہ سے ذکر کیا تو وہ بولی اولاد دینے والا خالق ہے، تمہارے ہر طرح کے میڈیکل ٹیسٹ ہو چکے ہیں، تم میں کوئی نقص نہیں، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ تم کسی بھی وقت صاحب اولاد بن سکتی ہو، اللہ کی رضا سے ہم اور صبر کریں، میں تمہیں آج پھر لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی اور پریگننٹ ہونے کی کوئی اچھی سی میڈیسن لے دوں گی، میں کاشف کو تم پر سوتن لا بٹھانے کی اجازت ہرگز نہ دوں گی۔ جب کاشف نے ماں سے دوسری شادی کا ذکر کیا تو خالہ نے اسے منع کر دیا اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ کاشف ماں کی ناراضگی برداشت نہ کر سکے اور کچھ دنوں کے لیے چپ ہو گئے۔ ابھی اس واقعے کو 2 ہی ہفتے گزرے تھے، میں ایک روز بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو کر گر پڑی، خالہ فوراً مجھے اسپتال لے گئیں، لیڈی ڈاکٹر نے ان کو خوشخبری سنا دی کہ یہ امید سے ہیں، مبارک ہو۔ خالہ تو خوشی سے نڈھال ہو گئی، گھر آ کر بیٹے کو خوشخبری سنائی اور بیٹے کو خوب لتاڑا بھی، تم تو دوسری شادی کرنے چلے تھے اولاد کی خاطر، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اولاد کی خوشی ہماری بیٹی سے ہی ہوئی ہے، اب دوسری شادی کا خیال بھی اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے شوہر سچ میں اپنی ماں سے بہت ڈرتے تھے اور میری ساس کے اس طرح غصہ ہونے پر انہوں نے دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دیا۔ میری ساس سائمہ بیگم کی بھی خوب خبر لی کہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور لڑکا نہیں ملا تھا۔ میری ساس کی باتوں سے سائمہ بیگم پر یہ اثر ہوا کہ انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا بہت کم کر دیا اور اپنی بیٹی کی بھی جھٹ پٹ شادی رشتہ داروں میں کہیں کر دی۔ یوں انہوں نے کاشف میاں سے جان چھڑا لی۔ میں اور خالہ آج تک ان کے مشکور ہیں، اگر وہ اپنے ارادے سے باز نہ آتی تو آج میرے پاس نہیں، کاشف صاحب کہیں دوسری پہلو کے بیگم میں بیٹھے ہوتے۔ واقعے کو 10 برس بیت چکے ہیں، میں 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کی خوشی دیکھ چکی ہوں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے بھی ایک دل پھینک انسان کے ساتھ صبر سے نبھا کیا اور اپنے گھر کی خوشیوں کو بکھرنے نہیں دیا۔ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ سائمہ بیگم نے کچھ عرصے بعد کاشف کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا اور کاشف سے اپنا سرمایہ واپس لے لیا۔ تب تک اللہ نے ہمارے کاروبار میں اتنی برکت دے دی کہ ہم سائمہ بیگم کا سرمایہ واپس کرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ کاشف نے بھی سچے دل سے توبہ کر لی تھی کہ اب وہ کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، صرف اور صرف اپنے کام میں توجہ دیں گے۔ یہ بھی سچ ہے کہ اللہ جب اپنی مخلوق کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو ساتھ ان کا نصیب کا رزق بھی اتارتا ہے۔ میرا یقین اس بات پر بھی ہے کہ ہمارے کاروبار میں برکت میرے بچوں کے نصیب سے بھی ہوئی ہے، انہیں بھی تو میرے رب نے رزق عطا کرنا ہے۔